نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئیں گی دانشوران قوم ملت آج کی اس پر رونق بزم میں میرا موج و سخن ہے 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ آج کے روز ہندوستان کے اندر آپ جس کونے میں جاؤ گے جس گلی کوچے میں جاؤ گے خواہ شہر ہو یا دیہات گاؤں ہو یا قصبہ ہر جگہ 26 جنوری کا نغمے سنائی دیں گے کہیں سے شہیدان وطن کی دعوت تحسین کی آوازیں آئیں گی تو کہیں سے یوم جمہوریات کے خصوصیات کا نغمے سنائی دیں گے الغرض یوم جمہوریہ کیا چیز ہے اور 26 جنوری کے دن یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں محترم سامعین کرام آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارا پیارا ملک ہندوستان تن کے گورے من کے کالے یعنی انگریزوں غلام تھا پورے ملک میں انگریزی نظام چلتا تھا اور انگریزی پارلیمنٹ نے 1935 عیسوی میں ایک دستور نامہ تیار کیا اور پورے ملک میں نافذ کر دیا اسی دستور کے مطابق آزادی ہند عمل درآمد ہوتا رہا جب ہمارا پیارا ملک ہندوستان 1947 عیسوی میں انگریز ظالم کے پنجے سے آزاد ہوا اور ہمارے بزرگوں کی خواب کی تکمیل ہوئی اور مجاہدین وطن کی بہنے والے خون کی آزادی رنگ لائی تب یہ ملک آزاد ملکوں میں شمار کیا جانے لگا اب ضرورت تھی ایک سیکولر دستور کی اور وہ قوانین جب تک چلے آ رہے تھے وہ چونکہ ہندوستان کے مخالف تھے ایک ہندوستانی کے لیے ان پر عمل درآمد ہونا ذلت باعث تھا اس نے ضرورت پڑی ایسے قوانین و ضوابط وہ ایسا کا دستور بنایا جائے جس پر ہندوستان کے عمل کرنا آسان ہو اس عمل کے لیے پارلیمانی انتخاب کرایا گیا اس میں تقریباً 450 اراکین منتخب ہوئے اس میں تقریباً 35 ممبران پارلیمنٹ مسلمان تھے ان 50 اراکین منتخب نے پارلیمنٹ نے آئین سازی وضع و قوان کے لیے 13 کمیٹیں تشکیل دی ان 13 کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودات تیار کیے بعد میں رکنی تشکیل دی گئی اس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر منتخب ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ان 13 کمیٹیوں کے مسودات کا جائزہ لیا اور بہت غور و خوض کے بعد ایک نے مسودہ تیار کیا 4 نومبر 1947 کو آئین سازی اسمبلی میں پیش کیا گیا پھر جنوری 1947 کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کافی ترمیم و تصدیق کے بعد ایک مسودہ پیش کیا گیا پھر جنوری 1949 کو قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا پھر سب لوگوں نے طرف رضامندی کا اظہار کیا ابھی تک یہ قانون نافذ نہیں ہوا تھا بلکہ 26 جنوری 1950 میں ایک پھر سے منعقد کیا گیا اس میں تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس دستور سے اطمینان حاصل کرتے ہوئے اپنے دستخط ثبت کیے اور اس دستور کو نافذ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا اس ملک کے اندر یہ دستور چلے گا اس ملک کے ہر باشندے کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی اس دستور کے تحت یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہر شخص کو اپنی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی اس ملک کے ہر باشندے کو ہر چیز میں برابری کا حق حاصل ہے ہمارا پیارا ملک ہندوستان دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا چلوں کہ جمہوریت کی حمایت 4 ستونوں پر قائم ہے نمبر 1 مقننہ نمبر 2 عدلیہ یعنی سپریم کورٹ نمبر 2 انتظامیہ یعنی گورنمنٹ نمبر 4 ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا جمہوریت کی قیام اس کے بقا میں 4 کردار اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان میں سے جہاں پر بھی کسی ایک کا کردار کمزور پڑ جاتا ہے وہاں پر جمہوری نظام بھی کمزور پڑ جاتا ہے اب ہمیں بھی اسی پر غور کرنا ہے کہ ہمارا جمہوری نظام جس پارلیمنٹ میں ٹکا ہوا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اپنا کردار نبھا رہا ہے ہمارا وہ عدلیہ اس پر پورے ملک کی نظر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ انصاف کا پیغام دیتا ہے ایک طرفہ کارروائی کر رہا ہے ہماری گورنمنٹ جسے ہم نے اپنی ووٹ کی طاقت سے ستا کی کرسی پر بٹھایا کہ وہ عوام کے حق میں اپنا کردار نبھا رہی ہے ہمارا وہ میڈیا جسے صرف نہ پورے ملک کی نظر ٹکی ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا جس کو دیکھتی ہے کہ وہ سچ اور حق کو سامنے لاتا ہے یہ چند ٹکڑوں کے خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں محترم سامعین کرام آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جمہوری ملک کے 4 ستون کمزور پڑ چکے ہیں جدھر دیکھتے ہیں وہیں پر ظلم زیادتی کا پرچم لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے 4 ستون نہ صرف کمزور ہوئے بلکہ دوسروں کے سہارے پر ٹکے ہوئے ہیں اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور چند اشعاروں کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو
دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظالم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظالم کے خلاف، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں آج کی ڈیٹ، آج کا دن کے لیے اس پر تقریر کی ہے، سب کا دل باغ باغ کر دیا ذرا سے بچے نے ماشاءاللہ۔ اور اب میں اسی کے ساتھ موصوف محمد حافظ فیضان بن محمد عمر ہاتھیہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی